السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام دوستوں کو۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، آج مولانا صاحب بہت گرجے برسے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی ہے اور انہوں نے تو بڑی تاریخ بھی بڑی انٹرسٹنگ چوز کی ہے۔ انہوں نے کہا مئی 9 کو پشاور سے ملین مارچ وہ نکال رہے ہیں، اور آج ان کا سارا نشانہ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، اور سیاستدانوں کو سمجھا بھی دے رہے تھے، کچھ ڈرا بھی رہے تھے۔ تو کس سے آپ لوگ بات کریں گے؟ جو آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، جو آپ ملین مارچ بھی کریں گے، آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں اینڈ میں؟ شہباز شریف صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے، کیونکہ وہ نئے وزیر نائب آگے ہیں وزیر اعظم، یا آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں فوج سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں تو ابھی آپ کا جب فون آ رہا تھا اسٹوڈیو سے تو میں مولانا صاحب کا تقریری سن رہا تھا کہ میں یہ سنوں کہ مولانا صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ تو جہاں تک میں نے سنا مولانا صاحب کی تقریر، اچھے باتیں ان کا خلاصہ ہے۔ سب سے بنیادی بات آئین کو انہوں نے سامنے رکھا اور کہا گیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ مجھے بتائیے کہ آئین نے جس اسلام کی گارنٹی دی ہے، کیا وہ حقیقی اسلام ہے پاکستان میں؟ خلاصہ یہ تھا کہ آئین نے جس جمہوریت کی گارنٹی دی ہے کہ عوام کی حکومت ہو، عوامی نمائندے ہو، عوام کا مینڈیٹ کے نتیجے میں، کیا وہ جمہوریت ہے؟ یا ہم نے ہمیشہ ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ لینے والوں علی الاعلان ہو یا خاموش، ہم نے جمہوریت پر اور آئین پر ان کے ساتھ کمپرومائز کیے، سیاستدان گریبان میں دیکھیے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ قائد اعظم کا موٹو تو اتحاد تھا، یقین تھا، تنظیم تھا۔ کیا آج اتحاد ہے؟ کیا یقین مستحکم ہے؟ کیا تنظیم ہے؟ کیا یونٹی ہے؟ کسی سے تو یہ مولانا بات صاحب نے کہا ملین مارچ لے کے آئیں گے تو بات کس سے کریں گے؟ جیسے سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو سلمان صاحب کی بات بتا دوں۔ سلمان صاحب بڑے زبردست کانسٹیٹیوشن کے دائی ہیں، حامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پسند بات بالکل نہیں یہ بات، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، آپ کو اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ گورنمنٹ سے ڈیل کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، سلمان صاحب وہ لائر ہے، ایک ممتاز وکیل ہے، اور ہمیشہ انہوں نے آئین کی اور قانون کی تحفظ اور چوکیداری کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ کورٹ، ہائی کورٹ ہو اور ذیلی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، آج 2 سال سے 3 سال سے وہ عملی سیاست میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی والد محترم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ یا جمعیت علماء اسلام، یہ تو آئین بنانے والوں میں شامل ہے نا۔ تو کیا جمعیت علماء اسلام یا مولانا صاحب آئین سے ہٹ کے بات کریں گے؟ مولانا صاحب یہی بات کریں گے کہ جو بھی ادارہ ہو مقننہ ہو، جو سیاستدان اس میں بیٹھے، ایگزیکٹو ہو جو حکومت کی شکل میں وزیر اعظم ہے، یا جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کا کردار آئین نے واضح کر رکھا ہے۔ لہذا اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائلاگ آئین کے دائرے کے اندر، ہر ایک کے حدود معلوم ہے، آئین سے باہر ڈائلاگ نہیں ہوگی۔ جو آئین کو تسلیم کرے گا عملاً اس سے بات ہوگی۔ تو مولانا صاحب آخری دھرنا بھی اسلام آباد کا آپ لوگوں نے تو پنڈی کے کہنے پہ ختم کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی گارنٹیز پہ ختم کیا، تو تب آپ نے ان کے کہنے پہ کیوں ختم کیا؟ دیکھیں وہ میری بات سنیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت رول ان کا تھا۔ آج بھی آپ بتائیے محمد مالک صاحب، سلمان صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے، آج اس ملک میں کس کی حکومت ہے؟ آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کی حکومت ہے یا ایگزیکٹو کی حکومت ہے؟ کس کا رول اور کردار ہے؟ جس کا رول، جس کا کردار، جس کا اقتدار، جس کا اختیار ہے، ہم کہتے ہیں کیا آئین آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے؟ اس وقت تو ہمیں گارنٹی دی گئی کہ ہم اپنے دائرے کے اندر واپس بیک فٹ پہ جائیں گے، تو نہیں گئے نا۔ 2024 میں اس بے شرمی کے ساتھ دھاندلی ہوئی جو 2018 میں نہیں ہوئی، کیا میں خاموش رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر آپ کہتے ہیں یہ اتنی بے بس ہے، آخری سوال، آپ کہتے ہیں کہ اتنی بے بس ہے یہ گورنمنٹ، اس کی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا مانگیں گے؟ اس کی تو حیثیت نہیں ہے بقول آپ کے کچھ دینے کی۔ نہیں، ہم بے بس نہیں ہے، ہم بے بس نہیں ہے۔ اگر سیاستدان اپنے آپ کو عوامی نمائندے سمجھتے ہیں، اگر سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو اس ماٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اصل طاقت عوام ہے،
تو اگر واقعی عوام ہے اور آپ عوام کے نمائندے ہیں تو عوام کی نمائندگی کرے آئین میں، کیونکہ آئین عوام کا بنایا ہوا آئین ہے، اس پر آپ کیوں کمپرومائز کرتے ہیں؟ ہم تو سیاستدانوں کے کہتے ہیں کہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے جیسے ترکی نے کیا۔ مولانا صاحب آخری سوال، اگر آپ کے خیالات اتنے مل رہے ہیں ان سے، کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے خیال میں پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا ہوگا، یہ آگے پر چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ سلمان۔ میں ذرا چلتی رہی، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو میں نے بات کرنی ہے۔ ابھی ایک دو دن پہلے میں اور شہزاد اقبال جیو والے ہم کہیں پہ تھے، تو ہماری ملاقات ہوئی ایک بہت ہی ریلیونٹ ہستی سے، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کچھ بتائیں، اور وہ بتائی جو 6 ججز کا لیٹر تھا اس کے سلسلے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب لاسٹ سمر، جب مئی کا 23 کا خط بھی آیا، کہ اس وقت جب کچھ چیزیں ہوئیں پچھلی گرمیوں میں، تو پھر وہ یہ بھی نکل آئے، شیمراز بھی نکل آئے جسٹس جہانگیری کے گھر سے، تو انہوں نے آل ریلیونٹ لوگوں سے بات کی۔ اس وقت لا منسٹر تھے، آج بھی وہی لا منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی حیران ہوئے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ۔ اس وقت کے پھر انہوں نے اٹارنی جنرل سے ہی بات کی، وہ آج بھی وہی عوان صاحب آج بھی اٹارنی جنرل ہیں۔ بقول ان کے آئی ایس آئی سے بھی بات ہوئی، انٹیلیجنس والوں سے بات ہوئی، پھر ڈی جی آئی بی سے بھی بات ہوئی، بلکہ ڈی جی آئی بی نے آ کے ان جج صاحب کا باقی گھر پھر سوائپ بھی کروایا اور سب کچھ ہوا۔ سو ایوری بڈی نیو۔ اب تو ہمیں تو اس طرح تاثر دیا گیا نا کہ اب جب یہ خط گیا ہے فیبروری میں، تو ایک دم گورنمنٹ جمپڈ انٹو ایکشن اینڈ سب کچھ اینڈ آل دیٹ۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب کو پتا تھا، سب نے اس کو ڈینائی کیا، حیرانی کا اظہار کیا، اور پتہ نہیں کون کیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی بات سے مکر گیا۔ اب کیس لگ رہا ہے دوبارہ، اور سوال یہ اٹھا کہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، تو میں نے کہا کیا اس میں ججز ایفیڈیوٹ دیں گے؟ تو ہمیں کہا گیا کہ سر تمام ججز تیار ہیں ایفیڈیوٹ دینے پہ۔ کیا سپریم کورٹ کو اب کہنا چاہیے تمام ان 6 ججز کو کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ نے اس وقت کس کو بتایا، کیا کیا بتایا، اور ان تمام لوگوں سے بھی ایفیڈیوٹ لینے چاہیے جو اب ایسے شو کر رہے ہیں جیسے ان کو پتہ نہیں تھا سب کچھ، تاکہ یہ ایک بار یہ چیز کھل کے سامنے آ جائے کہ who's telling the truth, half truth or the whole truth۔ کیا آپ کے خیال میں ایفیڈیوٹس لینے چاہیے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں ایفیڈیوٹ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایفیڈیوٹ تو آپ کسی شخص سے لیتے ہیں جو عدالت کے سامنے بطور پٹیشنر یا ڈیفینڈنٹ یا گواہ پیش ہو رہا ہو۔ یہ جج ہیں ہائی کورٹ کے، یہ زندگی اور موت کے فیصلے روز کرتے ہیں،